فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کے مقربین تھے، اور اس زمانے میں بھی فرعون، حامان، شداد اور قارون جیسے بڑے بڑے متکبر ان جادوگروں کے سامنے عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اپنی امور حکومت کو چلانے کے لیے وہ ان جادوگروں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اگر جادوگر کسی کام کا مشورہ دیتے تو فرعون وہ کام کر لیتا، لیکن اگر جادوگر کسی کام سے منع کرتے، فرعون جیسا خدائی کا دعوے دار بھی ان کے سامنے عاجز آتا تھا اور وہ کام چھوڑ دیتا۔ اور یہ جادو صرف اس زمانے میں نہیں تھا، بلکہ آج کل بھی جادو کا دورہ ہے۔ آج کل بھی ہم سنتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی میدان میں کامیابی حاصل کرتا ہے، چاہے اس کو اللہ تبارک و تعالی علم کے میدان میں کامیابی عطا فرمائے، یا چاہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو تجارت اور مالداری کے میدان میں کامیاب فرمائے، یا اللہ تبارک و تعالی کسی کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، ہر جگہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان پر جادو کیا جاتا ہے یا جادو کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ جادوگر جب جادو میں چلے جاتے ہیں، جب اس فن کے اندر گھس جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی دین کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی عزت اور وقار کو بھی بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جادوگر اپنی زبان سے شیطانی کلمات ادا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، شیاطین کو اپنے تابع کرنے کے لیے یہ ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، پھر شیاطین ان سے جو بھی مطالبہ کر لے، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیاطین کبھی کبھار ان سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ تم قرآن مجید کے مبارک نسخوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالو۔ یہ بدبخت جادوگر یہ کام بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ شیاطین ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے محارم میں سے کسی کے ساتھ بدکاری کر لو، تب ان شیاطین کو مسخر کرنے کے لیے یہ بدبخت جادوگر اپنے محارم سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی وہ بدکاری کر جاتے ہیں۔ اور آج کل بھی بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے تابع نظر آتے ہیں۔ ایک جادوگر کی جادو کو ختم کرنے کے لیے دنیا جہاں کے جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جیسے بھی ہو مجھے اس جادو سے نجات دلاؤ۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جادو کبھی جادو کو نہیں توڑ سکتا۔ جادو کو بگاڑ سکتا ہے، توڑ نہیں سکتا۔